أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 277. وعن مالك بن هويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ہے، جس کی توفیق اور فضل و کرم سے ہم اور آپ جمعہ کے خطبہ میں حاضر ہوئے. اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمارے لیے خطبہ جمعہ اور جمعہ کی نماز کو نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. سب سے پہلی چیز توحید. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 بنیادی اصول ہیں جس پر اسلام کی مکمل اساس اور بنیاد قائم ہے. انہی میں سے اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جس کی فرضیت کی مناسبت سے اس سے پچھلے خطبہ جمعہ میں وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت کے اوپر نماز کو معراج میں فرض کیا تاکہ امت اس کی قدر و قیمت کو سمجھے، اس نماز کی اہمیت کو سمجھے، اس نماز کی پابندی کرے، اس نماز کو محمد الرسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ادا کرے. یہ نماز جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں پہ فرض کیا بلوغت کے بعد، اسی نماز کی مناسبت سے انشاءاللہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آئیں گی کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، ترک کے اوپر کیا وعیدیں ہیں، آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے کیا اللہ کیا انعام ہے، اور پھر نماز جسے ہم ادا کرتے ہیں اس کے مسائل کیا ہیں. کیا آدمی صرف دن و رات نماز ہی پڑھتا رہے، عبادت ہی کرتا رہے تو کیا اس کے لیے نجات ہے؟ کیا آدمی صرف نماز سے اپنا وابستہ قائم کرے، نماز پڑھتے رہے دن و رات، تہجد پہ تہجد، لیکن نماز کے مسائل اور نماز کی سنتوں کے بارے میں اسے صحیح علم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نمازیں پڑھی ہے، نماز سے متعلق کیا مسائل ہے، اس سے واقفیت اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ نماز پڑھتے جائیں، اس کا کیا معنی رکھتا ہے. لیکن نماز پڑھنے سے پہلے اس کے مسائل کو جاننا، اس کے طریقے کو جاننا، اس کی سنتوں کو جاننا، اس کے فرائض کو جاننا نہایت ضروری ہے.
تو انشاءاللہ بالترتیب آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں گی. اور جب نماز جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کیے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیے، لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان کے اوپر نہ تو خوف ہوگا نہ حزن و ملال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوف و حزن و ملال سے قیامت کے دن محفوظ اور مامون رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد نماز کی پابندیاں کرنا نہایت ضروری ہے. بغیر نماز کی پابندی کے آپ ایمان لے آئے تو اچھے معنی دار ہیں. صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار تو آپ کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس توحید موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کا ہونا بھی ضروری ہے. صرف توحید ہی پہ قائم ہے، توحید اصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. توحید کی بنیاد پر عرش والے جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا. اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ آپ توحید پہ قائم رہو اور جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتے رہو. یعنی توحید پہ قائم رہنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندیاں بھی کرنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ بے شک وہ لوگ جنہوں نے عمل صالح کیا، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اقرار کے بعد کیا کریں گے؟ واقاموا الصلاۃ نماز کو قائم کرنا ہے. قرآن میں دیکھیے آپ جہاں بھی دیکھیں واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ایمان لاؤ نماز کو قائم کرو. ایمان کے ساتھ نماز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بے شمار آیتوں کے اندر جوڑ دیا ہے، چونکہ اس کا ایک جز ہے، اس کے بغیر ہمارے لیے نجات نہیں. تو نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے بیچ وضو کرنا لازمی ہے. چلو بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ویسے ہی نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی وصلی تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ سے نمازیں پڑھی ہے، صحابہ نے جس طریقہ سے نمازیں پڑھی ہے، ہمیں اسی طریقہ کے مطابق نماز کو ادا کرنی ہے. من چاہی اور نفس چاہی نماز اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز کو قبول نہیں کرے گا. نماز سے پہلے وضو لازمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اللہ علیہ رواہ ترمذی اس آدمی کے لیے نماز نہیں جس نے اس آدمی کے لیے وضو نہیں جس نے اللہ کے نام سے بسم اللہ سے وضو کا ابتدا نہیں کیا. کیا پتہ چلا کہ آپ وضو کرنے لگیں گے تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ سے وضو کا آغاز کریں. بہت سارے مسائل اس کی مناسبت جاننا ضروری ہے کہ لوگ وضو کے لیے الگ سے نیتوں کا اہتمام کرتے ہیں. نیت الگ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ویسے ہی جو جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کے لیے لوگ الگ سے نیتوں کا اہتمام کرتا نہیں. بس ہمیں آپ گھر سے نکلے ہی اس ارادے سے آپ کو نماز پڑھنا ہے اور نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ہوگا. تو نمبر 1 وضو کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ سے پڑھنا ہوگا. اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اب بڑے فائدے ہیں وضو کے. ہم کیا کرتے ہیں وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے. لوگوں نے دین کے نام پہ وضو کے مسائل میں بھی بہت ساری دعاؤں کو داخل کیا ہے، حالانکہ کوئی تذکرہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وضو کی ابتدا
بسم اللہ سے ہم کریں گے، اور جب وضو مکمل ہو جائے گا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترمذی اور مسلم کی روایت ہے۔ بیچ میں کسی بھی دعا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ہاتھ دھوئیں گے تو الگ دعا، چہرہ دھوئیں گے تو الگ دعا، اور پیر دھوئیں گے تو الگ دعا، سر کا مسح الگ دعا نہیں، کوئی کچھ نہیں پڑھ رہا ہم کو۔ اگر کوئی پڑھتا ہے درمیان میں کوئی دعا سنت کی نیت سے تو بدعت ہو جائے گی۔ اور جب وضو کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا وغیرہ جو دل میں آتا پڑھنا ہی سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا۔ کوئی آدمی اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتا ہے تو غلط ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوا مولوی صاحب؟ غلط، یہ کیا اعوذ باللہ کے غلط ہے؟ نہیں، سنت جتنا ہے ہمیں اتنا کرنا۔ کیا سنت ہے؟ بسم اللہ کہہ کے وضو کو شروع کریں گے، درمیان میں کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے وضو کا طریقہ معلوم ہے آپ کو، سب سے پہلے آپ تینوں ہاتھ کو کلائی تک دھلیں گے، پھر آپ جو ہے نا ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھائیں گے، پھر آپ کلی کریں گے، اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنے چہرے کو دھلیں گے 3 مرتبہ، پھر دائیں ہاتھ کو کہنی سے پہلے دھلنا ہوگا 3 مرتبہ، بائیں ہاتھ کو کہنی سے دھلنا ہوگا 3 مرتبہ، کہنی تک ہی دھلنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں یا ہاتھ دھلنا شروع کریں، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں وضو کے معاملہ میں زیادتی نہیں کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کریں گے، پھر کان کا مسح کریں گے جو سنت ہے، اس کے بعد دائیں پیر کو 3 مرتبہ دھلیں گے، پھر بائیں پیر کو۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کے بعد کیا کریں گے؟ دعا پڑھیں گے، بات ختم ہوگی، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ اگر وضو کی اعضاء کو ایک بار بھی دھل لیتا سارے اعضاء کو، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میرا کوئی حصہ خشک نہیں ہے تو وضو ہو جائے گا، 2 بار بھی ہو جائے گا، لیکن 3 بار سے زیادہ، 3 بار تو کرنا ہے، احسن وضو ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں کرنا۔ آئیے دلیل اس طرح کہتے ہیں ہم نے ہر بات میں کیا مولوی صاحب اچھا کام تو سنیے۔ عن عبداللہ ابن عمرو بن شعیب ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن الوضوء فأراه النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فقال هذا الوضوء۔ اس حدیث پہ غور کیجیے آپ۔ حضرت عمرو بن شعیب وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وَقَدْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور یہاں پہ توقف کیجئے، تھوڑا سا بریک لیتا ہوں میں۔ دیہاتیوں سے بہت سارا علم حاصل ہوا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بہت سارے علم کو ہم نے دیہاتیوں سے، اعرابیوں سے سیکھا، کیونکہ اعرابی بے دھڑک پوچھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کے ذریعہ علم حاصل ہوتا تھا۔ اعرابی اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عن الوضوء، اعرابی دیہاتی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے وضو کا طریقہ بتائیے۔ فأراه النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 بار دھویا، اور پھر فرمایا فمن زاد، حدیث کے فمن زاد علی ھذا، جس آدمی نے اس سے زیادہ کیا، فمن زاد فقد ساء او تعدى او ظلم، رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلنا ہے۔ کتنے بار؟ 3 بار دھلنا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ومن زاد علی ھذا، اگر کوئی آدمی سے زیادہ مرتبہ اعضائے وضو کو دھلتا ہے فقد ساء، اس نے برا کام کیا، او تعدی، یا اس نے زیادتی کی، او ظلم، یا اس نے گناہ کے کاموں کو انجام دیا۔ اب اس حدیث پہ غور کیجئے کہ 3 بار سے زیادہ دھونا جائز نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں مسائل نہیں معلوم، وضو ہم کرتے ہیں، مسائل نہیں معلوم، من غلط دعائیں ہمیں یاد ہے، لیکن سنت جو چیز ہے ہمیں اس کا اعتبار نہیں۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ کے سمجھ 3 بار دھلنا ہے۔ اگر 4تھے مرتبہ آپ دھلتے ہیں، دھلنا کیا گناہ ہے؟ وہ پانی کا افراط ہے۔ آپ اپنے کہونی کو 3 کے بعد 4 بار دھل لیں گے، بظاہر یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن نہیں، پانی کی بھی کثرت ہے، الحمدللہ، کیا ہوگا؟ ارے 3 مگہ لگا، تھوڑا سا اور لگے گا۔ اگر آپ 4 مرتبہ اپنے اعضائے وضو کے کسی حصہ کو دھلتے ہیں، حدیث سن لے، اللہ کے رسول نے فرمایا
اس آدمی نے برا کام کیا، تعدی، اس نے زیادتی کی، ظلما، اس نے گناہ کے کاموں کو انجام دیا۔ اب بتائیے کہ آپ کس طرح سے کسی بھی معاملہ میں، دین کے معاملہ میں، چاہے وہ اچھائی کام کیوں نہ ہو بظاہر، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل نہیں ہے، اب اس کام کو انجام نہیں دیکھ سکتے۔ اور چلیے آگے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في قدمه مثل ظرف لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن الوضوء، رواه الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رجلا، ایک آدمی کو دیکھا، کیا دیکھا؟ فی قدمہ مثل ظفر، اس کے پیر میں ناخن کے مانند، لم یصبہ الماء، پانی نہیں پہنچا تھا، فقال ارجع فاحسن الوضوء، آپ نے فرمایا تو جا اور پہلے وضو کر کے آ۔ کیا پتہ چلا؟ کچھ صحابی، وہ صحابی ہے، وضو کر رہی ہے، لیکن اس کے ایڑی میں، پیر کے حصہ میں ناخن کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ناخن کے مانند جگہ خشک تھا، یعنی اعضائے وضو تک پانی نہیں پہنچا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وضو نہیں ہوا۔ آج ہم لوگ فٹافٹ وضو کرتے ہیں، خاص طور پر جمعہ میں جو ہمارے حضرات آتے ہیں فٹافٹ وضو کرتے ہیں، اسے معلوم نہیں کہ کہونی کا حصہ بہت نازک ہوتا ہے، یہاں پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، پیر دھلتے ہیں جو ٹخنا کا حصہ ہوتا ہے وہاں پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، کچھ نہیں، فٹافٹ وضو کے لاگ نہیں۔ آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ جمعہ کی نماز میں بھی آ رہے ہیں اور آپ کا وضو کامل نہیں ہے، وضو کا کوئی حصہ خشک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا اہتمام کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ خشک تو نہیں ہے، خشک نہیں ہونا چاہیے، اور اس سب کے لیے کوئی نیت کی ضرورت ہے۔ آپ نے بسم اللہ کہا، بات ختم۔ اور چلیے آگے۔ وعن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة، رواه مسلم۔ کتنا بڑا بینیفٹ ہے، ہم لوگ مسجد وضو کرتے ہیں الحمدللہ کوئی بات نہیں، لیکن جو صاحب گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں من توضأ فاحسن الوضوء، جس آدمی نے احسن طریقہ سے وضو کیا، کامل وضو کیا، ثم خرج اعمدا الى المسجد، پھر اس آدمی کا ارادہ مسجد کی طرف نکلنے کا ہے، فلا يشبكن بين اصابعه، تو اسے چاہیے کہ ایک انگلی کو دوسرے انگلی میں داخل نہ کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ الحمدللہ جمعہ کا دن عام وقت میں بھی ہے، آپ گھر سے وضو کر کے آئے، الحمدللہ کتنا بڑا بینیفٹ، ثواب چالو ہو گیا۔ یہاں وضو کریں گے، یہاں سے ثواب چالو ہوگا۔ گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں، گھر سے آپ نماز میں ہیں، اللہ تعالیٰ نماز کے برابر ثواب دے گا۔ نبی علیہ السلام فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، اس لیے کہ وہ نماز میں ہوتا ہے، گویا کہ آپ گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں، ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں لکھے گا۔ یہ تو بینیفٹ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اہم پوائنٹ سن لیجیے آپ، عامدن المسجد، فلا یشبکن کا مطلب یہ ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد ہم ایک انگلی کو دوسری انگلی میں اس طرح سے داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں آ گئے ہیں تب بھی، اور گھر سے اگر آپ وضو کر کے نماز کے ارادے سے آ رہے ہیں تو بھی راستے میں آپ کو اس طرح انگلی کو دوسری انگلی میں داخل نہیں کرنا، یا آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی اس طرح سے بیٹھنے کی ممانعت آئیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، اس لیے کہ آپ نماز میں داخل ہیں۔ کتنا بڑا بینیفٹ ہے، آپ وضو کر چکے ہیں، نماز میں داخل ہو گئے، اس لیے ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا ہوگا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا۔ اور چلیے آگے، شاید اس کا علم نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ نماز میں داخل ہو چکا ہے اور جب تک وہ صوتاً اور ریحاً، جب تک وہ آواز یا بدبو کو
احساس نہ کر لے، اسے آواز نہ آئی دے، یا اسے بدبو کا احساس نہ ہو جائے، اپنی نماز کو نہ توڑے۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز میں آپ آگے اتفاق سے فطری چیز ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، مطلب ہوا خارج ہو گیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک یقین نہ ہو جائے آپ کو نماز سے نہیں نکلنا۔ اور یقین ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو طریقہ کتنا پیارا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کیسا نکلنا ہے سن لیجیے، چونکہ بہت حسلہ کسی کو نہ معلوم کیسے نکلیں گے۔ یعنی نماز میں اگر ہوا خارج ہو گیا ہے، آپ پہلی صف کے اندر ہے، تو آپ کو سب سے آگے سے نہیں نکلنا ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، صف کے پیچھے سے۔ آپ کے پیچھے کوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی، اس کے پیچھے کوئی، پھر آپ نکل جائیں اور اس کو آگے کرتے جائیں گے، وضو کر لیں گے۔ پھر جو نمازیں آپ کی امام کے ہاتھ ملی تھی وہ نماز شمار ہوگی، اور جو نمازیں باقی ہے وہ پڑھیں گے، اور جو رکعتیں چھوٹ گئی ہے اس کو الگ سے پڑھنا ہوگا۔ اگزامپل، عشاء کی 4 رکعت نماز فرض ہے، آپ نے امام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، تیسری نماز کے لیے رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ معاملہ آ گیا، وضو ٹوٹ گیا، ہم کو نکلنا۔ کچھ لوگ شرمندگی نہیں، شرم مت کرو، اللہ کے رسول اللہ کی قسم شرم کی کوئی ضرورت اللہ کی طرف سے۔ کیا کریں گے ہم؟ نکل جائیں گے۔ 2 رکعت مل گئی، وضو کرنے میں شاید 1 رکعت ختم ہو جائے، چوتھی رکعت ملی، 1 رکعت باقی ہے، تو آپ کو الگ سے پھر وہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی پہلے کی جو نمازیں ہیں وہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے اور چلیے، آپ وضو کر کے آ رہے ہیں، اتفاق سے آپ کا کوئی دوست مل گیا، یا کسی وجہ سے آپ کو کھانے کا اتفاق ہوا، تو آپ نے چائے پی لیا وضو کے بعد، یا کوئی سامان کھا لیا، تو چائے پینے یا کسی کھانا کھانے کی وجہ سے آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب قائم کیا ہے، باب و مما فی امام بخاری نے باب قائم کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ کیا حکم ہے آگ پر پکائی ہوئی کوئی سامان کھا لے تو وضو کا۔ پتہ ہی چلا کہ آپ وضو کر چکے ہیں، اب وضو کے بعد کوئی بھی چیز کھا لی تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز وضو سے مطلب چند باتیں تھیں، اور اگر کسی کو کوئی بات اور ہی پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، چند باتیں تھیں۔ اس کے بعد کیا ہے، ہم وضو کر لیے، نماز میں داخل ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ وضو کے بعد تو داخل ہوں گے نماز میں نا، اس لیے میں نے سرسری طور پہ وضو کے بارے میں اشارہ کیا۔ اب نماز میں داخل ہو کیا کرنا ہے سن لیجیے۔ رسول اللہ صحابہ کہتے ہیں کہ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا قَبْلَ أَن يُكَبِّرَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے پہلے ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کیا فرماتے؟ تراسو واعتدلوا، کہ تو لوگ مل جل کر کھڑے ہو، اعتدال کا برابر برابر کھڑے ہو جاؤ، تراسو مل جل کر کھڑے ہو، ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کب؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے۔ کیا پتہ چلا کہ امام آج بھی بولتے ہیں تکبیر تحریمہ سے پہلے کہا جاتا ہے۔ اب یہاں کرنا ہے کہ نماز میں داخل کیسے ہوں گے؟ سنت یہ ہے کہ نماز میں داخل آپ کیسے ہوں گے؟ صلاۃ نماز افتتاح، دعا افتتاح کے ذریعہ، جسے لوگ دعائے ثنا بھی بولتے ہیں، اور وہ دعا جس کے ذریعہ نماز شروع کی جاتی ہے، جس سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صحیح روایت ہے۔ اللہم باعد بین و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقی من الخطایا کما ینقی الثوب من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ کیونکہ وقت کا میں ترجمہ بعد بتاؤں گا۔ اس دعا کے ذریعہ امام نے کہا اللہ اکبر، آپ کو کیا پڑھ رہی ہیں؟ دعائے ثنا یا یہ دعا جو میں نے بتایا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے نماز میں داخل ہوا پہلے نیت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز نہیں، نیت زبان سے کرنا بدعت ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ نماز میں داخل ہو جائیں گے دعائے ثنا کے ذریعہ، دعا افتتاح صلاۃ کے ذریعہ، اللہم باعد بینی کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس امام کے پیچھے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، باقی ان کی قرأت کو، ان کی تفصیل آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد دوسری حدیث سن لیجیے اس کی مناسبت سے۔ وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجهه قال اقیموا صفوفکم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم
فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبته وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. رواه ترمذی، ابو داؤد، بخاری وغیرہ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو درست کر رہا. واللہ لتقیمن صفوفکم، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے، اللہ کی قدم تم صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے گی. فرأیت الرجل، راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا، نبی نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، یلصق منکبہ بمنکب صاحبہ، ایک ساتھی اپنے ساتھی کہ موڑے سے موڑا، کندھا سے کندھا اور ٹخنا سے ٹخنا کا ملا لیا. کیا پتہ اس طرح سے کہ جماعت کھڑی ہو جائیں گی. ہماری ذمہ داری ہے کہ سب بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور 2 آدمیوں کے بیچ میں ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے، جگہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے سے مل جل کر کھڑا ہونا چاہیے. ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوں گے تو ہماری صفیں درست ہوں گی انشاءاللہ. اس موضوع کی مناسبت سے دوسری قسط کا آغاز اس کے بعد کے خطبہ جمعہ میں بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارا جو بھائی بدین ہے اسے دیندار بنا دے. اے اللہ ہمارا جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اے اللہ ہمارا جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے.